کیا آپ نے کبھی غور سے ایک پروانے کو شمع کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ایک عجیب عقیدت سے لبریز لرزتا، مچلتا اور بے خوف اڑتا ہے۔ وہ شمع کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، گویا کسی روشنی کی کشش اسے بلا رہی ہو، کسی ایسی صدا کی پیروی میں جسے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ روشنی اسے جلا دے گی، پھر بھی وہ رک نہیں سکتا۔ یہ سادہ سا منظر حیران کن اور انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے صدیوں سے عارفوں، صوفیوں اور شاعروں کے دلوں کو حیرت و عشق میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اس میں انسانی روح کا ایک گہرا راز پوشیدہ ہے۔ صوفیانہ فکر میں پروانہ اور شمع محض قدرتی علامتیں نہیں، بلکہ یہ دو ازلی عاشق ہیں، روح اور محبوب حقیقی۔ شمع ہے محبوب، روشن، لامحدود، سب کو جلانے والی مگر خود فنا سے پاک، اور پروانہ ہے عاشق، محدود، بے قرار، تڑپتا ہوا وصال کی تمنا میں۔ ان کی ملاقات تباہی نہیں بلکہ تبدیلی ہے۔ پروانہ دراصل آگ میں مرتا نہیں، وہ آگ بن جاتا ہے۔ پروانہ اندھیروں میں جیتا ہے، اسے روشنی کا وجود بھی معلوم نہیں، مگر ایک رات کہیں دور ایک مدھم چمک نمودار ہوتی ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر کوئی قدیم تڑپ جاگ اٹھتی ہے، ایک ایسی کشش جو جبلت سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ایک ندا جو یاد کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ یہ پہلی جھلک ہی عشق کا آغاز ہے۔ عشق ہمیشہ پہچان سے جنم لیتا ہے۔ روح جب کسی چیز میں اپنی اصل کی جھلک دیکھتی ہے تو یاد کرنے لگتی ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تمہیں کسی چیز کی طرف بے سبب کشش محسوس ہو تو سمجھ لو تمہاری روح اپنے خالق کو یاد کر رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہر روحانی سفر شروع ہوتا ہے، ایک چنگاری جو عقل سے ماورا ہے، ایک سرگوشی جو کہتی ہے قریب آؤ۔ پروانہ آگ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، وہ دور سے چکر کاٹتا ہے، پھر حوصلہ کرتا ہے اور قریب آتا ہے۔ کبھی اسے حرارت اور سرشاری محسوس ہوتی ہے، کبھی وہ خوف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تڑپ اور طلب کے درمیان ایک رقص ہے، یہی ہر طالب حقیقت کا رقص ہے۔ دوسرے لوگ پروانے کو دیکھ کر ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں اے نادان، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو جل جائے گا؟ مگر صرف پروانہ ہی جانتا ہے جو کوئی اور نہیں جانتا۔ اسے خبر ہے کہ محفوظ رہنا مقصود نہیں، وصال مقصود ہے۔ سچا عشق آرام نہیں چاہتا، وہ حقیقت چاہتا ہے۔ وہ خودی کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اسے مٹا دیتا ہے، کیونکہ عشق حاصل کرنے کا نہیں، بن جانے کا نام ہے۔ حافظ فرماتے ہیں، مجھے جلنے کا خوف نہیں، مجھے اس لمحے کا خوف ہے جب میں آگ کو محسوس ہی نہ کروں۔ کیا ہی طاقتور اعتراف ہے۔ جو شمع کی آگ سے نا آشنا ہے وہ ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ طالب حقیقت کو پروانے کی مانند آگ کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے، کیونکہ آگ انجام نہیں بلکہ نور تک رسائی کا راستہ ہے۔ آخر کار پروانہ شمع میں کود پڑتا ہے، نہ چیختا ہے نہ لڑتا ہے، وہ خوشی سے آگ میں داخل ہوتا ہے اور ایک ہی سانس میں غائب ہو جاتا ہے۔ مگر اس لمحے دراصل ہوتا کیا ہے؟ پروانہ فنا نہیں ہوتا، وہ نور میں جذب ہو جاتا ہے، اس کی جداگانہ ہستی مٹ جاتی ہے اور صرف روشنی باقی رہتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جسے صوفیہ فنا کہتے ہیں، یعنی نفس کو جلا دینا۔ یہ کوئی جسمانی موت نہیں بلکہ انا، غرور اور وہم کی موت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب میں جل جاتی ہے اور صرف محبوب باقی رہتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ جب موت آئے تم پہلے ہی زندہ ہو۔ پروانے کا جل جانا ضیاء نہیں بلکہ انکشاف ہے۔ وہ وہی روشنی بن جاتا ہے جسے وہ ساری عمر تلاش کرتا رہا۔ فنا کے بعد بقا آتی ہے، یعنی خدا میں باقی رہنا۔ عاشق جو اپنے آپ سے مر چکا اب محبوب کی تجلی میں زندہ ہے۔
परवाना जो जल गया अब खुद शम्मा बन चुका है। वो अब रोशनी के गिर्द नहीं घूमता, वो खुद रोशनी है। यही है इश्क इलाही का राज। वो तुम्हें मिटाता है ताकि तुम्हें तुम्हारा असल दिखा सके। वो सब कुछ ले लेता है और बदले में तुम्हें लाजवाल वुसअत अता करता है। बुल्ले शाह कहते हैं, मुझे इश्क की आग में जलने दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इश्क की आग में जलना दरअसल पाकीज़गी है। वो झूठ, वो गुबार, वो खुदी जो रूह पर जमी होती है, सब पिघल जाते हैं और सिर्फ हकीकत बाकी रहती है। इश्क अपनी आला तरीन सूरत में खूबसूरती के साथ मिट जाने का फ़न है। अगर शम्मा बोल सकती तो शायद कहती, मैं फना नहीं करती, मैं बदल देती हूँ। मैं जलाने नहीं, जाहिर करने के लिए जलाती हूँ। करीब आओ, खुद को मुझ में गुम कर दो और देखो मैं तुम ही थी। यही है दावत इलाही, खूबसूरती, ख्वाहिश और तड़प के ज़रिए दी जाने वाली। हर दर्द, हर ज़ख्म महबूब का एक ख़त है जो कहता है वापस आओ, और परवाना यानी आशिक बस उसी सदा का जवाब है। तुम कैसे जानते हो कि इश्क हकीकी है? जब वो तुम्हें खुद से दूर ले जाने लगे। जब तुम ये ना पूछो मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये कहो मैं क्या दे सकता हूँ। सच्चा इश्क हुदूद को मिटा देता है। वो मैं को छोटा और तू को बड़ा कर देता है, हत्ता कि सिर्फ हम बाकी रह जाता है। किसी सूफी ने कहा है कि मैं था मगर कुछ न था, फिर उसने मुझे चाहा और मैं सब कुछ बन गया। रूमी फरमाते हैं, मैं तेरा हूँ और तू मेरा, अब ना तू रहा ना मैं, बस इश्क बाकी है। यही है तसव्वुफ का लब लुबाब, ये इदराक कि आशिक और महबूब दो नहीं बल्कि एक ही आग की दो रुख हैं। हम उस शोले को बाहर तलाश करते हैं, लोगों में, खूबसूरती में, नगमों और दुआ में, मगर हकीकत इससे भी सादा है। वो शोला हमेशा अंदर रहा है। हर दिल में एक इलाही चिंगारी पोशीदा है जो खौफ, शक और दर्द के नीचे चमक रही है। हर गम, हर दिल का टूटना इसी नूर तक वापसी की दावत है। रूमी कहते हैं, जख्म वो जगह है जहां से नूर दाखिल होता है। दिल जितना टूटता है रोशनी उतनी गहरी दाखिल होती है। सो सफर बाहर नहीं अंदर है। जिस आग को हम दुनिया में ढूंढते हैं वो खामोशी से हमारे अंदर जल रही होती है। जब सूफी दरवेश इश्क का रक्स करता है वो खुद परवाना बन जाता है। उसका जिस्म एक मरकज के गिर्द घूमता है, बिल्कुल वैसे जैसे परवाना शम्मा के गिर्द। हर चक्कर में उसका कुछ खुद जल जाता है। हर गर्दिश में गुरूर, अना और जुदाई पिघल जाती है। ये रक्स कोई तमाशा नहीं, ये इबादत है। ये कशिश ज़मीन, ताल और खुदा के स्पुर्द हो जाने का अमल है। उस गर्दिश में दरवेश मिट जाता है और सिर्फ रोशनी बाकी रहती है। रोशनी का रक्स, हस्ती का रक्स। रूमी फरमाते हैं, जब तुम रक्स करते हो तुम्हारा मकसद मंजिल नहीं बल्कि हर कदम में लुत्फ लेना है। सूफी का रक्स, परवाने की गर्दिश, सैयारों के मदार, सबो इश्क की गर्दिशें हैं कि उनके सारी कायनात एक पोशीदा शमा के गिर्द घूम रही है। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा परवाना छुपा है। वो अपने पंख उस वक्त फैलाता है जब हम किसी हुस्न को देखकर अशबार होते हैं, जब खामोशी मुक़द्दस महसूस होती है, जब दिल में बेनाम सी तड़प उभरती है। कभी वो किसी शख्स की तरफ उड़ता है, कभी किसी कलाम, किसी दुआ, किसी ख्याल की तरफ, लेकिन हकीकत में वो हमेशा खुदा की तरफ ही उड़ रहा है, उस अज़ली नूर की तरफ जो हर सूरत के पीछे है। सूफिया फरमाते हैं, तुम्हारा काम इश्क को तलाश करना नहीं बल्कि उन सब रुकावटों को ढूंढना है जो तुमने खुद अपने अंदर खड़ी की हैं। परवाना रुकावटें नहीं बनाता,
وہ بس اڑتا ہے. اگر ہم بھی ایسے عشق کر سکیں بغیر حساب بغیر خوف کے تو ہم بھی وہ روشنی اور منزل پالیں گے جو ہمارے منتظر ہے. آخر سفر میں پروانہ شمع تک پہنچ جاتا ہے. اب نہ کوئی پھڑپھڑاہٹ، نہ کوئی گردش، نہ کوئی فاصلہ، بس ملاپ، بس شمع، نہ میں نہ تو، بس وصال کی چمک. اس خاموشی میں نہ لفظ رہتے ہیں نہ موسیقی، کیونکہ سب کچھ خود موسیقی بن جاتا ہے. یہی وہ حالت ہے جسے صوفیاء کہتے ہیں سکون وحدت. اب آگ جلاتی نہیں، وہ اپناتی ہے. پروانہ اور شمع اب دو نہیں رہے، وہ ایک ہی روشنی بن چکے ہیں. اے اور شمع کی کہانی موت کی نہیں بلکہ بیدار کی کہانی ہے. یہ ہر اس روح کی کہانی ہے جو خود سے آگے عشق کرنے کی جرأت رکھتی ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا عشق ملکیت نہیں، سپردگی ہے. یہ ہمیں محفوظ رہنے کا وعدہ نہیں دیتا، یہ ہمیں سچائی کا وعدہ دیتے ہیں. پروانے کی موت علیمیہ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب وہ اپنی چاہت کی حقیقت بن جاتے ہیں. اور یہی حال ہمارا بھی ہے. جب ہم اس شے کو چھوڑ دیتے ہیں جسے ہم خود سمجھتے ہیں تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے کیا تھے. عشق الہی کی آگ میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، صرف وہم جلتے ہیں. جو باقی رہتا ہے وہ ہمیشہ سے حقیقت تھا، روح، شمع اور ان کے درمیان کا رقص ازل. ہر روح ایک پروانہ ہے، ہر دل میں ایک شمع چھپی ہے. کچھ سائے میں رہنے پر راضی رہتے ہیں اور کچھ جرأت کرتے ہیں اڑنے کی. جو جل جاتے ہیں وہ مٹتے نہیں، وہ دوسروں کے لیے روشنی بن جاتے ہیں. تو اگر کبھی تمہیں بھی روشنی کی کشش محسوس ہو، خوف نہ کرنا. وہ تمہیں مرنے نہیں، جینے کے لیے بلا رہی ہے. کیونکہ جو شمع جلاتی ہے وہ در حقیقت روشنی میں بدل دیتی ہے، اور اس روشنی میں ہر شے عشق ہے.